پچھلے ان دروس کے مسلسل میں نہایت مختصر بیان کروں گا، بس آپ سے صرف 10 منٹ میں لوں گا اور ٹو دا پوائنٹ جو اس کا ترجمہ ہے ٹو دا پوائنٹ تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ وہ کروں گا، زیادہ ڈیپتھ میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کے وقت کا بھی احساس ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن تفکرون القرآن، اس قرآن پر تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، اس میں بڑی علم اور حکمت کی باتیں کھل کر تمہارے سامنے آئیں گی. اور پھر اس حدیث مبارکہ سے شروع کروں گا کہ ڈیلی 2 آیات قرآن پاک کی سیکھنا اور پھر سیکھ کر اس پر عمل کرنا، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں تمہاری 500 رکعت نوافل جو کہ مقبول ہوں ان سے زیادہ افضل ہے. اتنا 2 آیتیں قرآن پاک سے سیکھنا، یہ عمل، یہ کام تمہاری 500 رکعت نوافل سے زیادہ افضل ہے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ. بہرحال آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کے متعلق اہل ایمان کو مطلع فرما رہے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور پھر کیا کیا نعمتیں انہیں پیش کی جائیں گی. اور بغیر مشقت کے یہ اہل جنت کی صفات ہوگی کہ وہ جس حال میں ہوں گے، چاہے وہ لیٹے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، چلتے ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، بس ذہن میں تمنا کریں گے، اس چیز کی خواہش کریں گے، وہ چیز چلتے ہوئے ان کے پاس آ جائے گی. یہ اب دنیا میں تو خیالات کی دنیا میں سوچ سکتے ہیں، مگر عملاً بہت کم کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے تو جنت میں جو ہے یہ سارے کے سارے مناظر عملی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں پیش کریں گے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں پھل اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَحْمٍ انہیں گوشت پیش کریں گے اور پھر اس کے ساتھ مِمَّا يَشْتَهُونَ ان دونوں میں سے جو چاہیں گے ہم انہیں کو پیش کریں گے. یعنی پھل بھی، اس کے ساتھ گوشت بھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور بھی انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں گی طرح طرح کی جو ہم سوچ نہیں سکتے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کثیر اور وافر مقدار میں ان کو ادھر جو ہے موجود ہوں گی، ان کو اویلیبل ہوں گی. پھر يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو پھل گوشت، پھر وہ جب جنت کی شراب سے لطف اندوز ہوں گے. اور وہ شراب کوئی دنیا والی شراب نہیں ہوگی. دنیا میں کیوں شراب کو حرام کرا دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے پینے کے بعد انسان کے سب سے پہلے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. برائیوں میں کہتے ہیں ام الخبائث کو بولا گیا ہے جو دنیا کی شراب ہے. فرمایا کہ تم اپنی نفس کو روک لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی شراب طہورہ پلائے گی. تم دنیا میں تھوڑا سا رک جاؤ، اپنی خواہشات پر تھوڑا سا کنٹرول کر لو. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمہارے لیے وہ مزے مسخر کر رکھے ہیں، وہ خوشیاں مسخر کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں مسخر کر رکھی ہیں کہ جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی شراب کیا ہے کہ جب کوئی پیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل پر پردہ پڑتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری جو اس کا اثر اس کے جسم پر یا اس کی شخصیت پر ہوتا ہے وہ کیا کہ وہ زبان سے لیانی پکنا شروع کر دیتا ہے اور پھول پکنا شروع کر دیتا ہے. تیسرا جو کہ دنیا کی جو شراب ہے اس کی جو بڑی برائی ہے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے، محرم اور غیر محرم کے درمیان میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے. شرابی کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو پھر ذہن میں آتا ہے، سامنے جو بھی آ جائے، نہ ماں کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ کسی اور کی تمیز، اس لیے اسلام اس کو حرام کرا دیا. پھر چوتھا منہ سے کتنی اسمیل آتی ہے، پانچواں کتنی بیماریوں کو یہ موجب بنتی ہے. اب وقت اتنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی میں شراب پلاؤں گا کہ شراب طہورہ ہو، پاک شراب ہوگی. پھر ایسی شراب ہوگی کہ جس سے پینے کے بعد انسان کی عقل پر پردہ نہیں پڑے گا بلکہ اس کے ایمان میں مزید تازگی آئے گی، اس کے منہ سے خوشبو آئے گی، وہ مزید اس کی لذت اور لطف محسوس کرے گا. اور کیا ہوگا؟ فیہا کأسا لا لغو ولا تأثیما. وہ اس میں ایک دوسرے سے شراب کے پیالے چھینیں گے، جھپٹیں گے ایک دوسرے سے، اور پھر جھپٹنے کے ساتھ ساتھ جس میں نہ وہ کوئی بےہودہ بات کریں گے اور نہ اس کے پینے کے بعد وہ کوئی گناہ کریں گے. اب جھپٹیں گے کیوں؟ کیا اب جنت میں شراب کم ہو جائے گی یا اس کی جو ہے تعداد قلیل ہوگی کہ قلیل تعداد میں وہ دی جائے گی جنت کو؟ نہیں. فرمایا کہ حضرائے مذاق، جس طرح دنیا میں ہم ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، کسی کی چیز پکڑ کر جھپٹ کر دوڑ پڑتے ہیں، وہ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھوکے ہوتے ہیں؟ نہیں، مقصد ہمارا مذاق کرنا، دل کو لبھانا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب شراب کا دور چلے گا، وہ خادم جب ان کو شراب پیش کریں گے تو ایک دوسرے کی جاموں کو چھپتے ہیں،
ابراہ مذاق. اور پھر اس جھپٹنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو پھر وہی بات کہ گندی گالیاں جو منہ میں آتی ہے لغویات بولنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا کہ نہیں، وہاں پر اس چھینا چھپٹی میں کوئی ایسی لغویات والی بات، کوئی ایسی بےہودہ بات نہیں ہوگی. اور پھر جب وہ شراب پی لیں گے تو فرمایا کہ ولا تقسیم، اسی گناہ کی طرف بھی وہ لاحق نہیں ہونا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے، اور وہ لڑکے اس طرح خوبصورت اور اس طرح چمکتے ہوں گے کہ جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں. کیا مطلب؟ ایک تو غلام ہوں گے جنتیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مسخر کر رکھے. پھر دوسرے روایات میں آتے کہ اہل جنت کو بھی اولاد کی خواہش ہوگی، اور وہ پھر ایسے دنیا والی نہیں ہوگی طریقہ کار کہ 9 مہینے صبر کرو، پھر بچہ پیدا ہوگا، پھر بچہ بڑا ہوگا، پھر اس کا انتظار کرو، پھر وہ جوان ہوگا. اور میں نہیں، یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ آن پان میں ہو جائے گا. اور میں ایک ہی دن میں ہی حمل ہوگا، ایک ہی دن میں ہی ولادت ہوگی، ایک ہی دن میں ہی بچہ پیدا ہوگا، ایک ہی دن میں ہی بڑا ہو جائے گا. پھر بڑا ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا کہ جس طرح ہم کسی ہیرے کو، کسی جواہرات کو ڈبیوں میں بند کر کے اپنے درازوں کے اندر اس میں محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مٹی بھی نہ پڑے. تو فرمایا کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو اس طرح صاف ستھرے جیسے کہ سیپی کے اندر سے بھی موتے اصطلاح ہو. اور کہتے ہیں کہ جب ان کو چھونے لگے گا تو ایک وہ سوچے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میلے نہ ہو جائے. اس طرح چمکتے ہوئے بالکل، کیونکہ کسی آنکھ نے پہلے ان کو دیکھا ہی نہیں. ہم انسان میں کسی نے اس کو نہیں دیکھا. جو جنت میں معمول فرشتے ہیں انہوں نے دیکھا ہو، اس کے علاوہ کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں دیکھی ہی نہیں ہے جنت کی. تو جب پہلے جنت دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیران ہو جائیں گے اتنے خوبصورت خادمین. اور یہ کس کی طرف سے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر اس کے بعد جب جنتی جنت میں اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ فرمایا کہ وہ بھی موجود ہوں گے، ان کے والدین بھی موجود ہوں گے، ان کے آباء و اجداد بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ملیں گے. کیونکہ جنت میں سب زندہ ہوں گے. اس دنیا کا نظام ہے کہ دادا فوت ہو گئے، پردادا فوت ہو گئے، ہم نے دیکھے تک نہیں. پھر جو جس نسل سے ہم چلے آ رہے ہیں ہم اس نسل کو نہیں دیکھا، مگر جنت میں جو ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی. اور پھر ملاقات کے دوران ایک دوسرے سے سوال کیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جنتیوں کو دنیا کے سارے معاملات اور واقعات بھی یاد ہوں گے. پوچھیں گے اچھا تم جنت میں کیسے پہنچے؟ وہ کہیں گے تم کیسے پہنچے؟ وہ کہیں گے میں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، میں نے اتنی قربانیاں دی. وہ کہے گا تم کیسے پہنچے؟ وہ یہی کہے گا کہ میں نے بھی اتنی مشقتیں اٹھائیں، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، گناہوں سے بچتا رہا. اس کے علاوہ زمانے کی ستم میں نے جینے. جس طرح صحابہ کرام کو دیکھ رہے رضوان اللہ علیہ اجمعین. پھر صحابہ کرام کے بعد بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے جو لوگ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کر دی، تو ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں. وہ ایک دوسرے پر یہ باتیں کریں گے ہماری دنیا میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. پھر ساتھ کیا قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، اور پھر کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں بھی ڈرا کرتے تھے. اب اس سے کیا مراد؟ اس سے یہ مراد کے بعد کہ گھر والے جو کافر تھے اور وہ ایمان لا چکے تھے تو چھپ چھپا کر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوتا. صحابہ کرام سب سے بڑی اس کی مثال ہے. پھر ان کے بعد آپ دیکھیں تابعین میں، تبع تابعین میں، اس کے علاوہ اولیاء میں، علماء میں، اس کے علاوہ لوگوں میں جو واقعات ہیں کہ گھر والے ہندو ایک بندہ مسلمان ہو گیا، گھر والے کافر جس طرح صحابہ کو دیکھیں چھپ چھپا کر اسلام قبول کرتے تھے. اور میں ایک تم ان میں ڈرا کرتے تھے اور ایمان کو چھپایا ہوتا. پھر دوسرا جو اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا کہ نہیں، گھر والوں میں اس طرح ڈرا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی دے رکھی تھی، مگر اس کے باوجود ہم گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے. جس طرح آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں رزق وسیع عطا فرمایا، وقت سے پہلے اس نے ہمیں عزت کا کھانا عطا فرمایا. پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں پر اس نے ہمیں قدرت بھی دی، مگر اس کے باوجود بھی انسان ڈر کر جب ان کے قریب نہ جائے تو پھر فرمایا کہ وہ جب ایسی باتیں کریں گے. یہ سارا کا سارا صلہ جو اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کیا یہی تھا. اور وہ کیا تھا کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس کے حکم کو مانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ.